پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر جامعہ مذاکرات کی پیشکش نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مارکو روبیو کے فوری دورہ پاکستان کا امکان مسترد کر دیا۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامعہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی پر عمل کامیابی سے جاری ہے۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی، ہم سے کسی نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کر لیں گے۔ واضح کیا تھا بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات ہوگی۔ بنگلہ دیش کا میرا دورہ 2 روزہ ہے۔ دورے کا مقصد پاکستان اور بنگلہ دیش کو مزید قریب لانا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی شیڈیول نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ فیلڈ مارشل نے چین کے مستقل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کا اختتام خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی واپس وطن روانہ۔ گزشتہ روز چینی وزیر خارجہ نے صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کو آئرن کلیڈ فرینڈ اور آل ویدر پارٹنر قرار دیا۔ بھارتی ایئر چیف کا 6 پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ سیاسی بیان بازی قرار۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے بھارتی فضائیہ کے سربراہ کے بیان کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا بھارتی اعلان اندرونی سیاسی بحران سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ بھارت کی طرف سے جاری کردہ تصاویر بھی جعلی نکلیں۔ بھارتی میڈیا نے پرانے فوٹیجز اور AI تصاویر کو اصل بنا کر پیش کیا۔ چین کے دفاعی تجزیہ کار نے بھی بھارتی بیان کو مزاحیہ قرار دے دیا۔ بانی PTI کا ایک بھانجا جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، دوسرا 9 مئی مقدمات میں زیر حراست۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز عظیم کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ایڈمن جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی رہائش گاہ کے قریب سے حراست میں لے لیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق گرفتاری سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے کی۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، ظلم کی رات ختم ہو کر رہے گی۔ حکومت نے، وزراء نے، سیکرٹریز نے اور اس کے علاوہ جو متعلقہ جو آفیشلز ہیں، چیئرمین NDMA نے جو اس میں کافی کی ہیں، میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ سپاسالار اس کام کے لیے خود لیڈ کر رہے ہیں اور افواج پاکستان نے، پاکستان آرمی نے جگہ جگہ پہنچ کر، مشکل ترین علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں پر ان کو نکالا پانی سے، ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیریں نو مکمل ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی جاری ہے۔ افواج پاکستان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کابینہ نے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو ختم کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے تمام ملازمین بھی فارغ ہوں گے۔ وزیر اعظم کا ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت برہمی کا اظہار۔ وزارت صحت کی ادویات کی قیمتوں کے تعین کی سمری واپس کر دی گئی۔ اجلاس میں معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور۔ گلگت بلتستان کو نئی تباہی کا سامنا۔ غزر میں گلیشیئرز پھٹنے سے پھر سیلاب آ گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد دیہات ملیا میٹ، راوشن گاؤں کی پوری آبادی محصور ہو کر رہ گئی۔ تالیداس نالے میں رات گئے 2 اطراف سے لینڈ سلائیڈنگ کے بعد گلگت شندور روڈ مکمل بند ہو گیا۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں علاقے میں پہنچ گئیں۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے پہاڑی پر پھنسے ہوئے 100 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ دریائے غزر جھیل میں تبدیل ہونے کے بعد پانی آبادی میں داخل، امدادی کارروائیاں جاری۔ گوبس میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد پاک فوج نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔
خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 393 ہو گئی۔ پاک فوج کا بونیر، سوات، شانگلہ اور سوابی کے سیلاب زدہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ ملبے سے زخمیوں کو نکالنے اور لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کا کام جاری۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور امدادی سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک پاک فوج کا ریسکیو مشن یوں ہی جاری رہے گا۔ برطانیہ کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 50 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 2,23,000 سے زائد متاثرین مستفید ہوں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے مطابق امداد سے خشک راشن، تلاش اور ریسکیو آپریشن، موبائل میڈیکل کیمپ اور پینے کے پانی کے نظام کی بحالی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ قومی کرکٹر شاہد آفریدی کا سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ دالواڑی گاؤں کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ شاہد آفریدی کی متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا دکھ کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں، اپنی اور فاؤنڈیشن کی طرف سے جتنا ہو سکا متاثرین کی مدد کریں گے۔ آفریدی فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ لیاقت پور میں دریائے سندھ اور دریائے چناب کے بپھرنے سے سینکڑوں گھر دریا برد، لوگ اپنی مددات کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ 365 نیوز کی ٹیم کشتی کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں جا پہنچی۔ ادھر رجحان میں دریائے سندھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد موضوعات زیر آب، بھارت کی جانب سے پھر پانی چھوڑے جانے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا دریائے ستلج اور ملکہ ندی نالوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ 23 اگست سے ملک کے بالائی علاقوں میں مونسون کے نئے اسپیل کی پیش گوئی۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر وفاقی حکومت کا مالی خسارہ کم کرنے کا مشن، این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے کی تیاری شروع۔ وفاقی حکومت کے اخراجات میں کمی کے پلان پر بھی ابتدائی کام کا آغاز۔ ذرائع کے مطابق نئے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کارکردگی سے مشروط کرنے کی تجویز۔ تعلیم، صحت، ماحولیات کے شعبوں میں بہتر کارکردگی سے صوبوں کو فنڈز ملنے کا امکان۔ دیامر بھاشا سمیت بڑے ڈیمز کے لیے بھی این ایف سی سے حصہ نکالنے کی تجویز۔ مجوزہ پلان پر صوبوں کے اعتراضات سندھ نے تجویز مسترد کر دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکارڈک منصوبے کے لیے 23 کروڑ ڈالر قرض منظور کر لیا۔ حکومت بلوچستان کے ایکٹیویٹی حصے کے لیے 11 کروڑ ڈالر کی جزوی کریڈٹ گارنٹی بھی پیکج کا حصہ۔ اس منصوبے کی فائنینسنگ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی۔ پہلے مرحلے میں کان سالانہ 8 لاکھ ٹن تانبا پیدا کرے گی۔